تو آج پھر ہم ایک مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، اور وہ مسئلہ کھانے اور پینے ہی کے تعلق سے ہے، لیکن کھانے پینے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ جن کو منع کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ہم سے اس چیز کو مانگے تو ہمارے لیے حلال اور جائز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیں، اور اس چیز کو دینے سے ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک پانی ہے، ایک نمک ہے اور ایک آگ ہے۔ اور اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے، مثال کے طور پر ہمیں صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ہمیں جو ہے آدمی کو آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ہمیں آدمی کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث شریف میں چلتے ہیں کہ اپنے میں سے دوسروں کو دینا یا خرچ کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمہ بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 952 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 4 اور 5 کو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ اس دن کی صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اس کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور ایک فرشتہ ان میں سے یہ کہتا ہے یا اللہ جو اپنے مال کو روکتا ہے، جو اپنی چیز کو روکتا ہے تو اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے۔ تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ جو خرچ نہیں کرتا کہ اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ کن چیزوں کا منع کرنا ہمارے لیے حلال نہیں، یعنی اگر کوئی ہم سے مانگے تو ہمارے لیے حلال یہ ہے، ہمارے لیے جائز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اس کو دیں۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمہ اسلامی اخلاق و آداب صفحہ نمبر 39 پر 22ویں نمبر کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کن چیزوں کا ہمارے لیے منع کرنا حلال نہیں ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ ہمارے لیے حلال اور جائز یہ ہے کہ ہم اس کو دیں، اور ہمارے لیے حلال یہ ہے کہ ہم اس کو منع نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ پانی کو تو ہم سمجھ گئے، لیکن آگ اور نمک کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے حمیرہ جس نے آگ دی، اگر کسی شخص نے آگ مانگی اور تم نے اس کو آگ دے دی، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے آگ دی تو گویا ایسا ہے کہ اس آگ سے جو بھی چیز بنائی گئی، جو بھی پکایا گیا، تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے اتنے کھانے کو صدقہ کر دیا ہے۔ پھر فرمایا حضرت عائشہ نے کہ یا رسول اللہ نمک کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نمک دی اور اس نمک سے جو بھی کھانا درست کیا گیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے اس تمام کھانے کو صدقہ کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پانی کے تعلق سے کہ جس جگہ پر پانی ملتا ہے اور کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلایا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے اس شخص کو آزاد کر دیا، اور جہاں پر پانی نہیں ملتا ہے اور کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم سے کوئی شخص آگ مانگے اور ہم نے آگ دے دی، اس سے جو بھی چیز بنائی گئی، ہم نے آگ تھوڑی دی یا زیادہ دی، تو ایسا ہے جتنا بھی کھانا اس سے بنایا گیا ہم نے اتنا کھانا راہ خدا میں خرچ کر دیا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ہم سے نمک مانگی گئی اور ہم نے اس نمک کو اگر دے دیا تو اس نمک سے جو بھی کھانا درست کیا گیا، صحیح کیا گیا، کیونکہ بنا نمک کے چاہے آدمی کھانا کیسے ہی بنا لے، بنا نمک کے کھانا اچھا نہیں لگتا، درست نہیں ہوتا، تو اس نمک سے جتنا بھی کھانا صحیح ہوا تو ایسا ہے جیسے کہ ہم نے اتنا کھانا راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور وہ پیاسا کہ جہاں پر پانی بھی ملتا ہو لیکن ہم نے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا تو ایسا کہ جیسے ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہم نے اس کو، اتنا بڑا ہمیں ثواب ملے گا آزاد کرنے کا۔ اور جہاں پر پانی نہیں ملتا ہے ہم نے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا
تو ایسا جیسے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا. ہم یہ تمام کریں گے تو ہمیں جو ہے صرف ایک عمل سے اتنے بڑے ثواب ملیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.